2 محرم آج، اور ہم کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 محرم روز ورود امام حسین علیہ السلام پہ کربلا ہے، لیکن میں ایک حال راستے کا بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ورود کی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام حسین علیہ السلام راستے میں تھے، آ رہے تھے کربلا کی طرف، بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور سکینہ امام کے سینے کا تعویذ، امام کی لاڈلی بیٹی امام حسین کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس آئے، دیکھا پریشان ہے مولا، کہا مولا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے پریشانی ہے۔ کہا عباس کیا بتاؤں، کوفے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عباس کی سکی بہن حضرت مسلم کے گھر میں تھی۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا عباس مسلم کی شہادت ہونے والی ہے۔ عباس پریشان ہوئے، کہا عباس سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا اگر دکھا دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے مولا حسین نے کہا عباس قریب آؤ اور میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس نے دیکھا کہ مسلم کو ہاتھ پیچھے باندھ کر دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں نا، آخری مرتبہ آخری لمحات میں پانی مانگا تھا مسلم نے، کہا پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ حضرت مسلم کو پانی دیا گیا تو جب وہ پینے لگے نا تو خون وہ پیالے کے اندر چلا گیا، سائڈ پر رکھ دیا۔ سمجھ گئے تھے کہ قسمت میں نہیں ہے پانی پی کے شہادت ہو، اس لیے کہ مولا آقا حسین کو پیاسا شہید ہونا ہے۔ وصیتیں کی تھی، اور دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، اور وہاں پر بھی کھڑے ہو کر یہ جو انگلی نکال کے ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، مسلم نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام ہوا تھا۔ اور جب مسلم دربار میں گئے تھے نا تو سر بلند تھا، سینہ تان کر گئے تھے، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اگرچہ یہاں پر بھی راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب مسلم گیا ہے تو بڑا سینہ تان کر، کیوں؟ بڑے فخر کے ساتھ، ڈر کے آثار کوئی نہیں تھے۔ راوی کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں نے سید سجاد کو اسی دربار میں دیکھا، گردن جھکی ہوئی تھی۔ کیا مسلم سے کم بہادر تھے سید سجاد؟ اور حالات عجیب تھی، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ راوی کہتا مجھ سے رہا نہیں تھا، میں نے قریب جا کر کہا سید سجاد آپ تو امام ہو، میں نے اسی دربار میں مسلم کو کھڑا ہوا دیکھا، سینہ تان کے ساتھ بلند، آپ کی کیفیت مختلف کیوں ہے؟ کہا انصاف سے کام نہیں لیا تو انہیں بے انصافی نہ کر، مسلم اکیلا آیا تھا، میری پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں۔ اجرکم اللہ، لے جایا گیا مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر۔ ایک مرتبہ حضرت عباس پریشان ہوئے، بے چین ہوئے، کہا مولا آپ نے اذن امامت سے مجھے دکھا دیا، اجازت امامت سے کہ مسلم وہاں پر ہے، مولا اگر آپ چاہیں تو مجھے کوفہ پہنچا بھی تو سکتے ہیں نا، مولا مجھے اجازت امامت سے کوفہ پہنچا دیجئے۔ کہا عباس جنگ نہیں کرنی، جنگ کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، مسلم کی شہادت قسمت میں لکھی ہے۔ کہا نہیں مولا مجھے پہنچا دیجئے، جنگ نہیں کروں گا۔ کہا اگر جنگ نہیں کرنی تو عباس کیا کرو گے جا کے؟ جملہ سنیں گے، کہا مولا دارالعمارہ کی چھت بہت اونچی ہے، ابھی جو مسلم کی گردن کٹے گی تو یہ چھت سے زمین پر پھینکیں گے، میں جا کر نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، مسلم کی گردن اپنی گود میں لے لوں گا۔ میرے مولا حسین نے کہا عباس تو نے غور نہیں کیا، صرف چھت کا منظر دیکھا ہے، ذرا نیچے مجمع کو بھی تو دیکھنا،
ایک مرتبہ عباس نے نیچے نقاب بولا، کہا مولا کیا ہے؟ کہا عباس غور سے دیکھو کوئی نقاب کچھ بیوی نظر آ رہی ہے؟ کہا مولا نظر تو آ رہی ہے۔ کہا پھر عباس فکر نہ کر، تیرے جانے کی ضرورت نہیں، میری ماں زہرا کھڑی ہے۔ وہ حسین کہا ماں زہرا کھڑی ہے، وہ مسلم کا سر اپنی گود میں لے لے گی۔ عزاداروں مسلم کی شہادت ہوتی ہے، سکینہ بابا کی گود میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ مسلم کی بچی کو آتے ہوئے دیکھا، میرے مولا حسین نے جلدی سے سکینہ کو اٹھا دیا اور مسلم کی بچی کو لے کے گود میں بٹھایا، اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا، اس کا ماتھا چوما، اس کو گلے سے لگایا۔ چھوٹی بچی ہے نا ننھی سکینہ، کھڑی دیکھ رہی تھی تعجب کے ساتھ، بڑے تعجب کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے بابا میری بات سمجھ میں نہیں آئی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کی گود میں بیٹھی ہوں اور آپ مجھے اتار دیں اور کسی اور کی بچی کو بٹھا دیں، بابا آج آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا بیٹی سکینہ، میرے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے، دستور یہ ہے کہ کسی یتیم بچی کے سامنے اپنی بچی سے پیار نہ کرو۔ مسلم کی بچی یتیم ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں پیار کیا اور تجھے اپنی گود سے اتار دیا۔ یقیناً سکینہ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اسے پیار کیا جاتا ہے، اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن میں کہوں گا سکینہ یہ دوسرے بچوں کے لیے ہے، تو حسین غریب کی بیٹی ہے، تیری اپنی قسمت ہے۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے، لکھا ہوا یہ ملتا ہے کہ جب عصر عاشور حسین کی شہادت ہوئی، کسی نے سکینہ کے سر پہ پیار سے ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ تاریخ کہتی ہے سکینہ کو تماچا مارا تھا۔ اجرکم اللہ، یہ حسین غریب کی بیٹی ہے۔ اسی کربلا کے اندر دامن سکینہ کو آگ لگی ہوئی تھی اور سکینہ کبھی دائیں دوڑتی تھی کبھی بائیں دوڑتی تھی۔ عزادارو آج 2 محرم ہے، ہم کربلا کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی سرزمین کربلا جب میرے مولا حسین کا قافلہ آیا ہے نا، قربان جائیں حسین ابن علی پہ، جانور بھی معرفت رکھتے تھے۔ مولا کے رہبار نے یہاں پر آ کر اپنے قدم روک لیے، چلنے سے انکار کر دیا۔ میرے مولا حسین نے بڑی کوشش کی، نہیں گیا۔ مولا حسین نے عباس کو بلایا، عباس گھوڑا آگے نہیں جا رہا، یہاں کے لوگوں کو بلا کے لاؤ قریب سے، میں جاننا چاہتا ہوں یہ جگہ کون سی ہے۔ بزرگوں کو بنی اسد کے بلایا گیا، آئے، کہا بزرگوں یہ بتاؤ کہ سرزمین کا نام کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کہا شط العرب کہا جاتا ہے اسے۔ انہوں نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک نے کہا کہ ہاں اس کے متعلق یہ بھی مشہور ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ جب میرے مولا حسین نے یہ سنا نا، کہا عباس یہی پر خیمے لگا لو، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جہاں پر ہماری شہادت ہوگی۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے خیمے لگائے اور بلایا بنی اسد کے لوگوں کو، ان سے زمین خریدی، اسی لیے اس کو جاگیر اکبر کہا جاتا ہے، اور زمین خرید کے کہا کہ میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اب ان کے حوالے کرنے کے بعد، ہبہ کرنے کے بعد، میرے مولا نے مردوں سے کہا کہ بزرگوں واپس جا رہے ہو نا اپنے گھروں میں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی خواتین کو کچھ دیر کے لیے میرے پاس بھیج دو، مجھے خصوصی کام ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا حسین کے پاس خواتین آئیں، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا تم جانتی ہو میں فرزند زہرا ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری تم سے گزارش یہ ہے کہ میرا
دشمن بڑا ظالم ہے، اگر وہ ہماری لاشوں کو چھوڑ کر چلا جائے اور تمہارے مرد ڈر کی وجہ سے نہ دفنائے تو مہربانی کرنا آ کر ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ ان سے وعدہ لیا، وہ چلی گئی۔ کہا جا رہی ہو تو اپنے بچوں کو بھیج دو، مجھے بچوں سے کام ہے۔ عزاداروں چھوٹے بچے آئے، مولا حسین نے کہا میرا اصغر جیسا چھوٹا بچہ ہے، میری تم سے گزارش ہے اگر تمہارے ماں باپ کسی ڈر کی وجہ سے ہماری لاشوں کو نہ دفنائے تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ہماری لاشوں پر خاک ڈال دینا۔ میں کہوں گا مولا عجب بنی اسد والوں نے وفا کی ہے، آج بھی 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین بالٹھ لیا اور بیلچے لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولا حسین ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے وفا کر دی، آج ورود کربلا، آج حسین مہمان بن کر آئے ہیں اور آج کے بعد کبھی حسین کربلا سے نہیں گئے، لیکن اسی کربلا میں میرے مولا حسین نے کربلا کو محلہ بنا دیا۔